السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ہم آپ کے سامنے دو عالموں کا مکالمہ اور سوال جواب پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دونوں کا دعویٰ ہے کہ وہ علماء دین ہیں اور وہ دونوں بھی قاسمی ہیں، لیکن دیکھیے ان دونوں کے بیان میں کتنا فرق پایا جا رہا ہے، اور فیصلہ ہم آپ کے عدالت میں چھوڑ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کے سوال اور جواب کے سننے کے بعد اللہ تعالی جو آپ کو شعور، جو آپ کو علم عطا کیا ہے، اس سے آپ فیصلہ کر لیجئے کہ کس کی بات میں حقانیت ہے اور کون باطل کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبأي حديث بعده يؤمنون۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز ماں اور بہنوں، حضرات، یہ ہیں جلال الدین قاسمی اور یہ علماء اہل حدیث بنگلور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہ اپنا بیان پیش کرنے جا رہے ہیں، امید کہ آپ غور سے ان کا بیان سماعت فرمائیں گے۔ بنگلور کی ایک مسجد میں ایک قاسمی صاحب امام اور خطیب ہیں۔ ہمارے بنگلور کے احباب نے ان کی کچھ کیسٹیں مجھ تک پہنچائیں۔ میں نے وہ تمام کیسٹیں سنی۔ پوری تقریر میں قرآن اور حدیث کا کہیں پتہ نہیں۔ صرف اور صرف اہل حدیثوں کو گالیاں دی گئی اور انداز بالکل بازاری ہے۔ کم سے کم یہ انداز تقریر کسی عالم کا نہیں ہو سکتا۔ ارے کمینے، انگریز کا بچہ، انگریز کی اولاد، بتائیے یہ انداز تقریر اور یہ انداز تکلم کسی عالم کا ہو سکتا ہے؟ انگریز کی ذریت اور انگریز کی اولاد کا یہی انجام ہوا۔ اب آپ کے سامنے کلام کرنے جا رہے ہیں مولانا سید انظر شاہ قاسمی، جو مسلک حنفیت کے نمائندے ہیں، اور ان کی زبان دیکھیے کہ کس طریقے سے چل رہی ہے۔ یہ قینچی بھی بہت آہستہ چلتی ہے لیکن اس سے زیادہ ان کی زبان چل رہی ہے۔ سماعت فرمائیے
کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کس کے حق میں یہ پھول برسا رہے ہیں یا گالیاں؟ کمینوں، انگریز کی ذریت اور انگریز کی اولاد کا یہی انجام ہوا. کبیر اتنا سستا ہو گیا، انگریز کی اولاد، انگریز کے بچے، کہ تو قرآن اور حدیث سمجھنے پر آ گیا. حنفی لونڈوں سے، حنفی غنڈوں سے، حنفی اوباشوں سے کہتا ہوں، کیوں جاتے ہو طوائف خانے، کیوں جاتے ہو رنڈی خانے، کیوں جاتے ہو بدکاری کے اڈوں پر؟ ایک کام کرنا، 4 مینار 8 مینار میں جا کر اہل حدیث کے مسلک کو قبول کر لینا. اہل حدیث کے مسلک کو قبول کرنے کے بعد شیعہ اور اہل حدیث کے طریقے پر مدعا کر لینا. ایک ایک نائٹ، ایک ایک خوبصورت لڑکی ان کے مسلک میں حلال ہے، شیعہ کی طرح خوب مزے لینا، خوب لطف اندوز ہونا، اور اس کے بعد کہنا ٹھیک ہے تمہارے مسلک کو اچھی رات دیکھ لیا، الوداع کہنا، توبہ دلہ کرنا، پھر حنفی بن کر آ جانا. اور کمینے انگریز کے بچے میں سے کسی کمینے کو بلا کر لاؤ اور کہو کوئی شیخ 14 عورتوں سے نکاح کیا ہو، اس میں تیری اماں سے بھی نکاح ہو، تیری بیٹی سے بھی نکاح ہو، تیری بہن سے بھی نکاح ہو، ہم اس کی ویڈیوگرافی کریں اور ویڈیوگرافی کر کر دوسروں کو دکھائیں، دیکھو مکے میں دین آیا، شیخ نے 14 نکاح کیے، تیری اماں اور تیری بیٹی اور تیری بہن سے نکاح کیا. اور بھی غیر مقلدوں کو کہو کہ تم بھی اپنی مائیں شیخوں کو دے دیں، شیخوں کے بستروں کے حوالے کر دیں. کیوں؟ دین وہاں پر آیا ہے نا. ان کے بستروں میں سونے والیاں کیا تیری بہنیں اور تیری لڑکیاں ہیں؟ آئیے اب ہم سنتے ہیں، کیا اہل حدیث سچ مچ ان گالیوں کے مستحق ہیں یا یہ گالیاں ان کے حق میں بیجا دی جا رہے ہیں؟ کیا اس کا بھی کوئی جواب ہے یا نہیں؟ آئیے اب قاسمی جلال الدین قاسمی صاحب کے زبانی ہم اس کا جواب سنیں. بستروں میں سونے والیاں کیا تیری بہنیں اور تیری لڑکیاں ہیں؟ بتائیے یہ انداز تقریر اور یہ انداز تکلم کسی عالم کا ہو سکتا ہے؟ تمام کیسٹوں میں اہل حدیثوں کو جی بھر کر کے انہوں نے گالیاں دی. ان کے اس عمل کے تعلق سے حدیث رسول کیا بولتی ہے؟ حدیث ملاحظہ، وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہے، اور کسی مسلمان سے قتال کرنے والا کافر ہے. اس حدیث پاک کی روشنی میں مسلمانوں کو گالیاں دینے والا فاسق ٹھہرتا ہے. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا اہل حدیث مسلمان ہیں کہ جو اہل حدیث کو گالی دے وہ فاسق ہے؟ تو آئیے ہم یہ ثابت کر دیں کہ اہل حدیث مسلمان ہے. حدیث پاک ملاحظہ، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. رواه مسلم في كتاب الإيمان ورواه البخاري في كتاب الصلاة. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہماری نماز پڑھے، کون سی نماز؟ جو نبی کی نماز تھی، جو صحابہ کرام کی نماز تھی، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی. الحمدللہ اہل حدیث نبی کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. واستقبل قبلتنا، اور جو ہمارے قبلے کا رخ کرے. ظاہر ہے
کہ اہل حدیث کا اور کوئی قبلہ ہے ہی نہیں سوائے اس قبلے کے جس قبلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنایا گیا اور جو صحابہ کرام کا قبلہ تھا. وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ذبیحہ کیا تھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے حلال جانور کو ذبح کرنا. یہ تھا صحابہ کرام کا ذبیحہ. الحمدللہ ہم اسی طریقے کا ذبیحہ استعمال کرتے ہیں. اگر یہ تین چیزیں کسی آدمی میں ہوں جو ہماری نماز پڑھے, ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے, اس کے بارے میں فرمایا گیا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ تو ایسا آدمی مسلمان ہے اور اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے, تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کے اندر کوئی گڑبڑی مت کرو. اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اہل حدیث الحمدللہ مسلمان ہیں. ثابت یہ ہوا کہ اہل حدیث کو گالی دینے والا فاسق اور ان سے قتال کرنے والا کافر. اہل حدیث کو گالی دینے والا فاسق اور ان سے قتال کرنے والا کافر کفر کا مرتکب ہے. یہ تو تھا گالی کا جواب, پہلی گالی کا, ارے کمینے کا جواب. انگریز کی اولاد ہیں ہم. اب آئیے حدیث پاک کی طرف. کیا ہم انگریز کی اولاد ہیں؟ پہلے میں ایک حدیث پاک پیش کر دوں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم میں لائے ہیں. پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں. روایت اس طرح ہے وَعَن مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ لَكُمْ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعيل وقال علي بن المديني هم اصحاب الحديث. رواه الترمذي في كتاب الفتن. یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں لائے. حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, ان کے باپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں, تمہارے کوئی خیر نہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مدد کیا جانے والا رہے گا, جس کی مدد کی جائے گی, اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت امت کے اس فرقے کو, امت کی اس جماعت کو, امت کے اس گروہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا, قیامت تک ضرر نہیں پہنچا سکتا, اور یہ فرقہ قیامت تک رہے گا. اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام المحدثین حضرت محمد بن اسماعیل البخاری اور ان کے استاد محترم مشہور ناقد حدیث, مشہور محدث علی ابن مدینی دونوں کہتے ہیں کہ اس طائفہ سے مراد, اس گروہ سے مراد اصحاب الحدیث ہے. ہم اصحاب الحدیث, یہ اہل حدیث ہیں. اب بتاؤ, جب اہل حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق, ان کے استاد علی ابن مدینی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ٹھہرتے ہیں, تو پھر انگریز کی اولاد کیسے ہوئے؟ حضرات, امید کہ آپ کے دماغوں سے یہ شک جاتا رہا ہوگا. کسی مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا فسق ہے,
اور بہت بڑا جرم ہے، اور الحمدللہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اہل حدیث ایک مسلمان ہے اور اہل حدیث کو گالی دینا بہت بڑا جرم ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہو چکا کہ اہل حدیث انگریز کی اولاد نہیں، اور ان کا وجود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رہا ہے اور اب تک چلا رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن دیکھیے مولانا سید انظر شاہ قاسمی صاحب لوگوں کو کس طرح گول مول باتیں کر کے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آئیے آگے دیکھیں کہ ان کی چٹیلی زبان کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس نباوی مسجد کے قریب میں ایک مسجد ہے، اسے کہتے ہیں لوگ اہل حدیث کی مسجد۔ تو یہ اب نہ بنی تو 150 سال پہلے پوری دنیا کے اندر اہل حدیث کی نہ کوئی مسجد، نہ اہل حدیث کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب، نہ ان کا شائع کیا ہوا کوئی ترجمہ، نہ قبرستان کے اندر کوئی مردہ کہ جو اہل حدیث کے نام سے دفن ہوا ہو۔ 70 سال 100 سال پہلے اس مذہب کا، اس مسلک کا کوئی وجود نہیں تھا۔ 100 سال پہلے پوری دنیا میں ایک مسجد بتا دے، کہتے ہیں یہ مسجد قاسمیوں کی مزاج کی ہے، یہ مسجد دیوبندیوں کی مزاج کی ہے، یہ مسجد تبلیغی مزاج کی ہے، یہ مسجد بریلوی مزاج ہے نہیں۔ تو آپ ایک مسجد 100 سال پہلے کی یہ بتا دو یہ اہل حدیث غیر مقلدوں کی مسجد ہے۔ ایک مدرسہ بتا دو، ایک کتاب بتا دو کہ یہ غیر مقلدوں نے 100 سال پہلے اس کتاب کو لکھا ہے۔ بے حدیث آئیے سنتے ہیں کہ جو کچھ انظر شاہ قاسمی صاحب نے جو کلام کیا ہے، کیا اس میں کوئی حقانیت ہے یا یہ پورے کا پورا باطل ہے۔ آئیے سنتے ہیں جلال الدین قاسمی صاحب کے زبانی۔ حدیث اسے ایڈیٹنگ کرنے آتا نا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق، ان کے استاذ علی ابن مدینی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ٹھہرتے ہیں، تو پھر انگریز کی اولاد کیسے ہوئے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ ایک روایت اور لے لیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ اس کے اوپر، وہ حدیث ملاحظہ ہو۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ياتين على امتی ما اتى على بني اسرائيل حذف النال بالنال حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك وان بني اسرائيل تفرقت الى 72 ملة وتفترق امتي الى 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي في كتاب الايمان باب افتراق هذه الامة وقال احمد بن حنبل رحمه الله ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی وہ آدمی ہوگا جو ایسا کام کرے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے کہ وہی ناجی ہوگا، وہی جنتی ہوگا۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول اس فرقے کا نام کیا ہوگا؟ آپ نے نام نہیں بتایا، منہج بتایا کہ طریقہ کار سے پہچان لوگے وہ فرقہ کون سا ہوگا، جو ناجی ہوگا اور جو جہنم سے نجات پانے والا ہوگا۔ منہج بتایا گیا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ یہ منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں اگر اس حدیث سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے، ما انا علیہ واصحابی سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے، ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اس فرقے سے اور اس جماعت سے مراد بحمد اللہ اہل الحدیث ہی ہے۔ ایک روایت حضرت صوبان کی جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ ملا ہے، روایت اس طرح ہے، وعن صوبان، اس حدیث کو ملا لیں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، وعن صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ عز وجل، رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پر ذرا رک کر میں ذرا کچھ شرح و بسط کے ساتھ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر رہے گا، کس پر رہے گا؟ علی الحق، حق کے اوپر رہے گا، منصورین، اللہ کی طرف سے اس کی نصرت و تائید ہوگی، اور لا یضرهم من خذلهم، ان کو رسوا کرنے والے، ان کو بدنام کرنے والے، خذلان کے معنی رسوائی، بدنامی، ان کو بدنام کرنے والے، جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے انہیں رسوا کرنے والے، بدنام کرنے والے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا امر آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ یہ روایت ابن ماجہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ پہلی چیز قابل غور ہے، لا تزالو، جانتے ہیں لا تزالو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہا جائے عربی میں جب زالہ کے اوپر ما داخل کیا جاتا ہے تو اس سے ہمیشگی اور استمرار بلا انقطاع سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ ہو رہی ہے، بیچ میں کٹ اپ نہیں ہے۔ ایسے موقع پر عربی میں ما زالہ کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں یہ کہوں ما زال زید غنیا، زید ہمیشہ مالدار رہا، یعنی وہ زندگی بھر مالدار ہی رہا، زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا، یعنی کانٹینیوڈ، برابر رہا اور بلا انقطاع رہا، استمرار بلا انقطاع، زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا۔ ما زال زید غنیا، زید ہمیشہ غنی رہا، استمرار ہے غنا کے اندر اور بلا انقطاع ہے، کہیں کٹ اپ نہیں ہے۔ وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، لا تزالو، برابر رہے گی، یعنی استمرار بلا انقطاع۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی؟ تھی، ورنہ لا تزالو کا مفاد ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی؟ ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی، ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تبا تابعین کے زمانے میں تھی، زندگی کے اور دنیا کے ہر دور میں وہ جماعت رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی، رسول کے زمانے میں وہ جماعت تھی، تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی، تبا تابعین کے زمانے میں تھی، زندگی کے ہر دور میں دنیا میں وہ جماعت ہمیشہ موجود رہی ہے، کبھی دنیا کسی لمحے اس جماعت سے خالی نہیں رہی ہے، ورنہ لا تزالو کا مفاد نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اب بتائیے، حنفیت اس سے مراد ہو سکتی ہے، شافعیت مراد ہو سکتی ہے، حنبلیت مراد ہو سکتی ہے، مالکیت مراد ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا، نہ حنفیت مراد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور انتقال آپ کا 150 ہجری میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حنفی مسلک وجود میں آیا ہے، تو امام ابو حنیفہ کے بعد جب حنفی مسلک وجود میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بعد کی بات ہے، اس سے پہلے ایک جماعت تھی،
اس لیے کہ لا تزالو کا مفاد یہی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی اور دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں رہی. اب دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوتے, 80 سے پہلے یہ جماعت موجود تھی. سوال ہے کون سی جماعت تھی؟ حنفیت تو تھی نہیں, اس لیے کہ 80 کے بعد مسلک حنفی بنا ہے. اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں سن 93 میں. سن 93 وہ ہجری ہے جب محمد ابن قاسم نے ہندوستان کے اوپر, سندھ کے اوپر حملہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے بعد مالکیت بنی, مالکی مسلک بنا. اس سے پہلے مالکی مسلک تھا ہی نہیں, لہذا مالکیت مراد نہیں ہو سکتی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 164 کے اندر ہو رہی ہے. 164 کے بعد جب محمد ابن قاسم نے ہندوستان کے اوپر, سندھ کے اوپر حملہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے بعد مالکیت بنی, مالکی مسلک بنا. اس سے پہلے مالکی مسلک تھا ہی نہیں, لہذا مالکیت مراد نہیں ہو سکتی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 164 کے اندر ہو رہی ہے. 164 کے بعد مسلک حنبلیت وجود میں آیا ہے, اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی. اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 150 میں ہو رہی ہے, یعنی جس سال حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو رہا ہے اسی سال حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پیدائش کے بعد شافعی مسلک وجود میں آیا. اور حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں ہوئی, اس لیے کہ لا تزالو کا مفاد ہے استمرار بلا انقطاع, یعنی ان سے پہلے وہ جماعت موجود تھی. خود یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس سے مراد حنفیت نہیں ہے, اس سے مراد مالکیت نہیں ہے, اس سے مراد حنبلیت نہیں ہے, اس سے مراد شافعیت نہیں ہے. پھر کون سے لوگ مراد ہیں, کون سی جماعت مراد ہے؟ وہی جماعت مراد ہے جسے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اصحاب الحدیث کہا ہے, حضرت علی ابن مدینی نے اصحاب الحدیث کہا ہے, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اہل الحدیث کہا ہے. ایک پہچان تو یہ ہوئی کہ ہمیشہ رہے گی. دوسرا نقطہ یہ معلومات, طائفتن, ایک ہی جماعت رہے گی. یہ چار برحق کیسے ہو سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت رہے گی, یا چار کو برحق بول رہے ہیں, یہاں کہیں گے ایک جماعت رہے گی, چار جماعتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں جماعتیں مراد نہیں ہے, اس لیے کہ طائفہ کی قید ان چاروں کو الگ کر رہی ہے. وہ کوئی دوسرا ہی طائفہ ہے, وہ کوئی دوسرا ہی کرو ہے, وہ کوئی دوسری ہی جماعت ہے. یہ طائفہ کا مفاد ہوا. لا تزالو کا مفاد سمجھ میں آیا, طائفتن کا مفاد سمجھ میں آیا. آگے بڑھیے. لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق, وہی جماعت وہی گروہ حق کے اوپر ہوگی, حق کے اوپر ہوگی. وہ بقیہ سارے لوگ ناحق پر ہوں گے. وہی جماعت صراط مستقیم پر ہوگی. اور منصورین کا لفظ قابل غور ہے. اللہ کی نصرت و تائید اس جماعت کے ساتھ ہوگی. ایک اہل حدیث اگر کسی گلی میں موجود ہو, چند سالوں کے اندر ایک جماعت بن جاتی ہے. یہ اللہ کی نصرت و تائید نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک اہل حدیث کسی گلی میں موجود ہو, کسی محلے میں موجود ہو, اللہ کی نصرت و تائید دیکھیے کہ پوری جماعت بنا لیتا ہے. مخالفین خوف سے کانپتے رہتے, ان کے پروپیگنڈے, ان کی گالیاں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس ان سے لڑنے کے لیے دلائل نہیں ہے. حضرات, شیخ جلال الدین قاسمی صاحب جو دلائل دیے ہیں, اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ جب ایک اہل حدیث کسی گلی کوچے میں ہوتا ہے تو اس سے تمام حنفیت ڈر جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے, اور اس اہل حدیث کو اپنے مساجد سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے. آئیے دیکھیں کہ مولانا سید انظر شاہ قاسمی صاحب اسی بات کو اپنی زبان سے کیسے تصدیق کر رہے ہیں. وہ میں گھس جاتے ہیں, انگریز کی ذریت ہیں, انہیں پھوٹ ڈالنا آتا ہے, انہیں اسلام کے نام پر مر مٹنا نہیں آتا. ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کے اندر افتراق اور امت مسلمہ کے اندر
جو ہے انتشار ختم ہو کر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو. یہ اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہے تو یہ نام نہاد جو مبلغ ہیں عیسائیت کے، انگریزیت کے، ان کو اپنے محلوں میں پھٹکنے نہ دیں. اپنی مسجدوں کے اندر بورڈ لگائیں کہ ان مسجدوں کے اندر انگریزوں کے بچوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نکال کر پھینک دیں. آئیں گے نماز پڑھنے کے بہانے، پھر رفتہ رفتہ دوستی کریں گے ہمارے بھائیوں سے، پھر ان کے دلوں میں فتنہ ڈالیں گے کہ صاحب تم محمدی نماز پڑھو گے یا حنفی نماز پڑھو گے. آئے گا نا تو فتنہ ڈالے گا. مسجدوں میں بورڈ لگا دیں صاف، انگریز کی ذریت ناٹ الاؤڈ، انگریز کے بچے آنے کی اجازت نہیں. محلے میں نہ لائیں، دکانوں میں نہ لائیں، بات کرنا چاہیں واپس بھیج دیں. آنکھیں بند کر کر ہم نے بزرگوں کو مانا ہے، اکابر کو مانا ہے. خوف سے کانپتے رہتے. ان کے پروپیگنڈے، ان کی گالیاں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس ان سے لڑنے کے لیے دلائل نہیں ہے. کہیں میں نے پڑھا تھا ماڈرن دور میں گالیاں، آگے سائن آف انٹروگیشن ہے، سائن آف انٹروگیشن، ماڈرن دور میں گالیاں کس کو بولتے ہیں؟ جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. ائمہ کرام کو گالیاں دینے والا، ملکہ وکٹوریہ کی ناجائز اولاد، انگریز کے بچے، اہل حدیث، غیر مقلد، لا مذہب تولا، ائمہ کو گالیاں دینے والا، بزرگان دین کو گالیاں دینے والا، اکابرین پر سے یہ تمام داڑھی والے مسلمان کو آپ ایک چیئر پر بٹھائیں اور اس داڑھی والے خبیث غیر مقلد کو چیئر پر بٹھائیں. اللہ کی قسم وہ بے نمازی ہوگا داڑھی والا مسلمان، چہرے پر نور ہوگا، اور جو داڑھی والا غیر مقلد ہوگا چہرے پر یہودیوں کی لعنت برس رہی ہوگی. ماڈرن دور میں گالیاں کس کو بولتے ہیں؟ جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. یہ ماڈرن دور میں گالیاں، یہ قاسمی صاحب کا جواب ہے. یعنی جو آدمی گالیوں پر اتر آئے، دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہیں. ماڈرن دور میں گالیاں، جواب تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. تو ایک محلے میں اگر کوئی اہل حدیث ہو، اللہ تبارک و تعالی کی نصرت و تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے، ایک رہتا ہے پوری جماعت بنا لیتا ہے. اگلا ٹکڑا دیکھیے، لا یضرہم من خالفہم. اس ٹکڑے سے دو باتیں معلوم ہوئی، بلکہ یہ کہہ لو کہ تین باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ ان سے مخالفت لوگ کرتے ہی رہیں گے، ان سے جھگڑا ہوتا ہی رہے گا، اور یہ برابر جھگڑتے رہیں گے. جہاں دیکھو لڑ رہے ہیں، جہاں دیکھو دلائل پیش کر رہے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ یہ برابر جھگڑتے رہیں گے اور مخالفت برابر ہوگی. چپ ہو جائے تو مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ لفظ بتا رہا ہے من خالفہم کا کہ یہ چپ نہیں بیٹھیں گے، جھگڑا کرتے رہیں گے، مخالفت ہوتی رہے گی. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ چپ نہیں بیٹھنے والے. مخالفت ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ چپ چاپ نہیں بیٹھیں گے، بولتے رہیں گے، اور جب بولیں گے تو مخالفت ہوگی. اور حدیث پاک بتا رہی ہے مخالفت ہوگی، لیکن مخالفت کا کوئی اثر اس جماعت کے اوپر نہیں ہوگا. لا یضرہم، کون لوگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ من یضرو کا فاعل ہے. جو ان کی مخالفت کریں گے کسی بھی میدان میں ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. چاہے وہ دلائل کا میدان ہو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. یہ بھی ایک نقطہ نکلا اس حدیث پاک سے. دلائل لے کر کے بیٹھیں گے تو ان کے پاس لچر پوچھ اور باطل دلائل کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوگی. ایک باری کا حضرات ابھی آپ سنیں گے کہ ان کے پاس باطل اور لچک کو دلائل کے سوا دلائل کس قسم سے یہ پیش کرتے ہیں. اور آئیے دیکھیے، آئیے سنیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے کس طرح سے مذاق کرتے ہیں. اور یہ انظر شاہ صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ڈرامیٹک انداز میں پیش کر کے لوگوں کو کیسے سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئیے سنیں گے. ایک باری کا بخار چڑھا ہوا ہے، ارے بڑا گمبھیر ہے بھی مسئلہ، بہت ہی گمبھیر ہے. سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم صاحبہ کو فرمایا اپنا دودھ ان کو پلا دینا، یہ آپ کے جو ہے رضائی اولاد ہو جائیں گے اور پردہ ختم ہو جائے گا. بخاری شریف کی روایت ہے. اب بخاری پر عمل ہے. اب کوئی لمبی 2 گز کی 4 گز کی داڑھی والا کوئی غیر مقلد تمہارے گھر پہنچ جائے اور پردہ کرنا مشکل ہو جائے، اب وہ دودھ پلانے کے لیے تمہاری بیگم صاحبہ تیار ہو جائے، اب
گود میں لے کر تو چھوٹے بچے کی طرح دودھ نہیں پلا سکتے، یا میرا ذات تو نہیں. اب دو ہی شکلیں ہیں، یا تو کھڑا ہو کر دودھ پیے گا یا جو ہے بسترے پر لیٹ کر دودھ پیے گا. غیر مقرر کی دو شکلیں، گود میں تو نہیں پی سکتا، کھڑے ہو کر پیے یا جو ہے بسترے پر لیٹ کر پیے. ان کم وقتوں کو بتاؤ کہ 4 اگست کی داڑھی والا غیر مقلد، اور جب جھوم جھما کر وہ داڑھی کے بال اس کے سینے پر پھریں گے تو پھر تیری عورت کی کیا کیفیت پیدا ہو جائے گی. باز آ جا، حدیث کے ظاہر پر عمل کرنے سے، حدیث کے ظاہر پر تجھے عمل کرنا ہے تو جوتیوں سمیت. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھی ہے آپ نے، تو جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھ اور اپنی نواسی کو کندھے میں ڈال کر نماز پڑھ اور اونٹنی کے پیشاب کو پی لے، گدی پر سوار ہو جا، حیض کے خون کو روٹی سے لگا کر کھا لے، منی کو جو ہے بریڈ سے لگا کر کھا لے، عورت کی شرمگاہ کو کھلا رکھ کر نماز پڑھ لے. سنا آپ نے انظر شاہ قاسمی صاحب نے کس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی توہین کی ہے. اتنے کھلم کھلا توہین ایک غیر مسلم، ایک یہود اور نصارہ بھی نہیں کیا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اور یہ اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مذاق اڑایا ہے. کیا یہ کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ کیا آپ میں اتنی غیرت ہے کہ اس توہین کو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ آئیے آگے اور سنیں کہ یہ کس حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی توہین کرتے جائیں گے. اسی کو کندھے میں ڈال کر نماز پڑھ اور اونٹنی کے پیشاب کو پی لے، گدی پر سوار ہو جا، حیض کے خون کو روٹی سے لگا کر کھا لے، منی کو جو ہے بریڈ سے لگا کر کھا لے، عورت کی شرمگاہ کو کھلا رکھ کر نماز پڑھ لے. اور ایک مسئلہ آئیے اب سماعت فرمائیں انظر شاہ صاحب قاسمی کا جواب جلال الدین قاسمی صاحب کے زبانی. اور ایک مسئلہ لے کر کے بیٹھیں گے تو ان کے پاس لچر پوچھ اور باطل دلائل کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوگی. ایک نقطہ اور یہاں بتا دوں، قرآن حکیم میں کہیں بھی دلیل کا مطالبہ نہیں ہے. ایک نقطہ ہے، قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، برہان کا مطالبہ کرتا ہے، سلطان کا مطالبہ کرتا ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا فاتو بے دلیل، ایسا نہیں کہا گیا دلیل لاؤ، بلکہ کہا گیا فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، برہان لاؤ. اور کہیں کہا گیا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلیہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین. کیا بات ہے، قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، فاتو بے دلیل، دلیل لاؤ. دلیل تو سب کے پاس ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے. ارے دلیل تو بریلوی کے پاس بھی ہے، دلیل تو دیوبندی کے پاس بھی ہے، دلیل تو قادیانی کے پاس بھی ہے، دلیل تو ہندوؤں کے پاس بھی ہے، دلیل تو عیسائیوں کے پاس بھی ہے، دلیل تو یہودیوں کے پاس ہے. قرآن حکیم کہتا ہے دلیل دو، ایسا نہیں بولتا، بلکہ یہ کہتا برہان لاؤ. برہان کسے بولتے معلوم ہے؟ قاسمی صاحب کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی، ان کی معلومات میں اضافے کے لیے بول رہا ہوں. برہان کہتے ہیں سورج کی وہ روشنی، سورج کی وہ شعاعیں جو سورج کے قریب ہوں. عربی میں وہ کہہ سکتے ہیں اشعۃ الشمس التي تقرب الشمس، وہ البرہان، وہ کرنیں جو سورج کے قریب ہوں، ان کرنوں کو برہان کہا جاتا ہے. اب بتائیے وہاں دور روشنی ہے، بتائیے سب سے زیادہ روشن جگہ کون سی ہوگی؟ یہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یا جہاں وہ روشنی ہے؟ اس کا مطلب جہاں روشنی ہے وہاں کے اطراف و جوانب زیادہ روشن ہوں گے، اور جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جائے گا روشنی کم ہوتی جائے گی. اس کا مطلب قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل لاؤ کہ بات بالکل واضح ہو جائے، جیسے سورج کی وہ کرنیں جو سورج کے قریب رہتی ہیں ان کے دائرے میں اگر کوئی چیز آ جائے تو بالکل روشن ہو جاتی ہے. ایسی دلیل لاؤ. فاتو برہانکم ان کنتم صادقین. یہ ہے برہان کا مطلب. آؤ سلطان کا مطلب سمجھاتا ہوں. قرآن حکیم شرک کے بارے میں کہتا ہے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ. قرآن کا انداز بیان کتنا خوبصورت ہے، لائٹ لے لیتا ہے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ، یہ انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے. ہؤلاء قوم اتخذوا، یہ ہماری قوم جس نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں. اچھا لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے اس موقف کے اوپر، شرک کے اوپر سلطان بین کیوں نہیں لاتے؟ سلطان الگ ہے، بین الگ ہے. دونوں کا مفہوم سمجھا دوں پھر آگے بڑھتا ہوں. سلطان کا لفظ بنا ہے سین لام توئے سے.
ایسی دلیل دو کہ آدمی کے ذہن کے اوپر مسلط ہو جائے، آدمی کے دل کے اوپر مسلط ہو جائے، سامنے والا چپ ہو جائے، ذہن خاموش ہو جائے، دل خاموش ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سلطان۔ سامنے والے کے پاس جواب نہ رہ جائے، اس کو کہتے ہیں سلطان، یعنی دلیل مسلط ہو جائے، ذہن کے اوپر، دل کے اوپر مسلط ہو جائے، دل کے اوپر اس دلیل کا قبضہ، دماغ کے اوپر اس دلیل کا قبضہ، کہ سامنے والا وہ دلیل سننے کے بعد چپ ہو جائے، ایسی دلیل کو سلطان کہتے ہیں۔ اچھا، بین لا کہہ کر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کچھ قاسمی ایسے ہوں گے جو دلیل کو لپیٹ کر کے پیش کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جائے گی، کیا ہے یہ؟ اگر کمپلیکیشن ہو دلیل میں تب بھی تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سے پاک واضح ہے، قرآن اور حدیث کی آیتیں آ جانے کے بعد بھی انظر شاہ قاسمی صاحب کیسے اپنے گول گول دلائل سے لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، آئیے سماعت فرمائیں۔ بھی تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم راستے میں جا رہے ہو، کہیں کھڈا ہے اور اس کے اندر پانی ہے، تو اس میں پیشاب نہ کیا کرو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مطلب ہے، ان کم وقتوں سے پوچھو، ان نام نہاد مجتہدوں سے، انگریز کے بچوں سے پوچھو کہ صاحب کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے وہ جو ہے پانی جو ہے ناپاک ہو گیا، لیکن اگر کہیں پیشاب پہلے سے ہو اس میں پانی ڈال دیا جائے، حدیث دکھاؤ، ورنہ یہ منہ مار مار کر جوتا پلاؤ ان کو، کیونکہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے تو پانی ناپاک ہوتا ہے، لیکن کھڑے ہوئے پیشاب میں پانی ڈال دیا جائے، قیاس نہیں مانتے نا، اجتہاد نہیں مانتے، ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، یہ ایک ایک جوتا مارو اور یہ موت پلاؤ، اور گھوڑی کا اور اونٹنی کا پیشاب پلاؤ، گدی پر سوار کرو، حیض جو ہے لگا کر کھلاؤ کم وقتو۔ قرآن کہتا ہے کہ کچھ قاسمی ایسے ہوں گے جو دلیل کو لپیٹ کر کے پیش کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جائے گی، کیا ہے یہ؟ اگر کمپلیکیشن ہو دلیل میں تب بھی تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جاتی ہے، خاموش ہو جاتا ہے دل، خاموش ہو جاتا ہے دماغ۔ قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل نہیں چاہیے جس کے اندر کمپلیکیشن ہو، الجھا ہو، بلکہ دلیل ایسی ہو، سلطان ہو اور بالکل واضح ہو، کمپلیکیشن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کمپلیکیشن کی وجہ سے عقل حیران رہ جائے اور دل تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ جائے، نہیں، دلیل بالکل واضح ہو، سلطان ہو اور بین ہو۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہۃ لولا یاتون علیہم بسلطان بین۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، قرآن حکیم سلطان کا مطالبہ کرتا ہے، وہ بھی سلطان بین کا مطالبہ کرتا ہے، قرآن حکیم برہان کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ سلطان کا مطالبہ اور یہ برہان کا مطالبہ اس بات کی طرف مشیر ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دلیلیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں، دلیلیں ایسی لاؤ جو مضبوط ہوں، جس دلیل کو توڑا نہ جا سکے، جس دلیل کا جواب نہ دیا جا سکے وہ دلیل پیش کرو۔ اب بتاؤ یہ دلیل اہل حدیثوں کے علاوہ اور کہاں ہے؟ ایسے دلائل جن کا جواب نہ دیا جا سکے، ایسے دلائل صرف اہل حدیثوں کے پاس ہیں۔ تم کہتے ہو ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم کہتے ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ جب ضعیف ہے تو سلطان نہیں ہوئے، اگر ضعیف ہے تو وہ برہان نہیں ہوئے۔ آئیے سنیں کیسے سید انظر شاہ صاحب قاسمی یہ اپنے خود ساختہ مسلک کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث اور قرآن کی آیتیں واضح ہو جانے کے باوجود بھی ضعیف اور موقوف روایتوں کا سہارا لے کر لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض مسائل مخصوص ہوا کرتے ہیں، جمعہ کے اندر خطیب جب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو سنتوں کا، نوافل کا پڑھنا مکروہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام الخطیب فلا صلاۃ ولا کلام، خطیب جب کھڑا ہو جائے تو نماز بھی نہیں ہے اور بات چیت بھی نہیں ہے، لیکن اس صحابی کو فرمایا کہ تم آؤ اور خطبہ شروع ہو جائے اور سارے لوگ بیٹھے رہے، تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ بعض مخصوص حالات ہوا کرتے ہیں، منظر دیکھ۔ یہ تو انظر شاہ قاسمی صاحب کی دلیل تھی، اب آئیے سنیں کہ جلال الدین قاسمی صاحب کی دلائل کیا ہیں۔ حدیث دیکھ لے پہلے، اس کے بعد روایت اس طرح عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
جاء سلیک الغطفانی یوم الجمعۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فجلس فقال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما رواه مسلم فی کتاب الجمعہ. امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الجمعہ میں لائے. کیا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, ممبر پر ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. اتنے میں ایک صحابی آئے, حضرت سلیک قبیلہ غطفان کے تھے, اور وہ مسجد میں داخل ہوئے. جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں تو داخل ہوتے ہی بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سلیک آئے ہیں اور فوراً بیٹھ گئے, فجلس بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا قم, کھڑے ہو جاؤ. حضرت سلیک کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت پڑھ لے اور ذرا ہلکی پڑھ. سلیک آئے, بغیر 2 رکعت پڑھے بیٹھ گئے. یہ دیکھ کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑا کیا اور باقاعدہ حکم دیا کہ 2 رکعت پڑھو, ہلکی پڑھو, اس کے بعد بیٹھو. اور اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا, اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب, کہ جب کوئی بھی آدمی, یہ رول بتایا جا رہا ہے, اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب, کہ امام خطبہ دے رہا ہو, ایسی حالت میں کوئی آئے, فلیرکع رکعتین, اسے چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ لے, ولیتجوز فیہما, اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت ہلکی پڑھے. یہ قیاس کے رگڑنے والے بولتے ہیں کہ جب امام ممبر کے اوپر کھڑا ہو جائے تو اس کو 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, خطبہ سنتا جائے. اس لیے کہ طرف سے ایک منقطع کیا موقوف روایت ہے وہ, جسے علامہ ابن نجیم مصری نے البحر الرائق کے اندر لکھا ہے, نقل کیا اور اس کو موقوف ہی کہہ دیا ہے. کیا ہے, اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام. بلا یہ حدیث لگ رہی ہے, اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام. یہ تو جادوگر جیسا جملہ لگ رہا ہے, یہ مجھے حدیث نہیں دکھتی ہے. جب امام نکلے, اس لیے کہ مقفر مسجع عبارت یہ نبی کا طریقہ نہیں ہوتا بولنے کا. اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام کا مطلب ہے کسی بدماش نے بنایا اس کو. جب امام نکلے تو نہ تو کوئی نماز ہے اور نہ تو بات چیت ہے. دیکھو حدیث صحیح صریح مرفوع متصل موجود ہے, اور اس کے مقابلے میں قیاس رگڑنے والے موقوف روایت گھسا رہے ہیں. بتائیے, حدیث صحیح مرفوع متصل صریح روایت کے مقابلے میں یہ موقوف حدیث چلے گی, لیکن چلانے پر مصر ہیں, یہ چلا رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے امام نے وہی عقیدہ رکھا ہوا ہے. ان کے امام نے یہی بات کہی ہے کہ کوئی آدمی 2 رکعت نہ پڑھے جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو. حدیث موجود ہے, صحیح ہے, صریح ہے, مرفوع ہے, متصل ہے. مطالبہ یہ کیا جاتا ہے, حدیث ہے صحیح لاؤ, مرفوع لاؤ, متصل لاؤ. یہ حدیث کیا ہے, یہ حدیث کیا ہے؟ یہ مسلم کی یہ روایت صحیح, مسلم کی روایت صریح کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے ولی امام یخطب, اور امام خطبہ دے رہا, فلیرکع رکعتین, 2 رکعت پڑھے, صریح ہے, مرفوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے رفع ہے. حضرت جابر فرما رہے کہ ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, مرفوع ہے یہ, اور متصل ہے, سند کے اندر کہیں انقطاع نہیں ہے. منقطع روایت تو حضرت امام مسلم لاتے ہی نہیں, یہ روایت متصل ہے. تو سارے شرائط جب موجود ہے تو عمل کیوں نہیں کرتا؟ قیاس کے رگڑنے والے ایسے دلائل جن کا جواب نہ دیا جا سکے, ایسے دلائل صرف اہل حدیثوں کے پاس ہیں. تم کہتے ہو ہمارے پاس دلائل ہیں, ہم کہتے ہیں وہ سب ضعیف ہیں. جب ضعیف ہے تو سلطان نہیں ہوئے, اگر ضعیف ہے تو وہ برہان نہیں ہوئے. لہذا تمہاری دلیلیں کس کام کی؟ قرآن حکیم ایسی دلیل کو لات مارتا ہے, احادیث ایسے دلائل کو کہتی ہے کہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دو اٹھا کے. اس لیے کہ مطالبہ دلیل کا نہیں, مطالبہ سلطان بین کا ہے اور مطالبہ برہان کا ہے. کتنی باتیں معلوم ہوئی حدیث پاک سے کہ اصحاب الحدیث کب سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں. لا تزالوں کا مفاد بتا رہا ہے, اور جماعتیں 4 نہیں ہوں گی, جماعت 1 ہوگی. طائفتن کا مفاد ہے, اور برابر لڑتے رہیں گے, کہیں چپ نہیں بیٹھے رہیں گے. یہ لا یضرہم من خالفہم کا مفاد ہے.
اور دلائل کے میدان میں کسی بھی میدان میں سامنے والا ان کو چت نہیں کر سکتا، اور مخالفین کے جھوٹے پروپیگنڈے الزامات انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اچھا، یہ جماعت کب تک رہے گی؟ آخری ٹکڑا، حتی یاتی امر اللہ عز و جل، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، یعنی زمانے رسالت سے لے کر تا قیام قیامت یہ جماعت موجود رہے گی۔ اب آپ دل کے دروازے کھول کر کے، دماغ کی کھڑکیاں کھول کر کے ذرا فیصلہ کر لیں کہ کیا اس حدیث پاک سے مراد، اس حدیث پاک میں جس طائفہ کی بات کہی گئی ہے، جس گروہ کی بات کہی گئی ہے، جس جماعت کی بات کہی گئی، کیا وہ جماعت حنفی جماعت ہے؟ اس لیے کہ وہ تو 80 سال کے بعد وجود میں آئی ہے، 4 صدی سے پہلے تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں۔ ایک نقطہ پیش کیا جاتا ہے، اسی کے پاس نقطوں کی سوا ہے کیا، وہ بھی لچر نقطے، باطل نقطے۔ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں، آج کے اہل حدیث تھوڑی ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اہل الحدیث نام کیوں رکھا؟ تو اہل الحدیث نام کیوں رکھا، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اس حدیث اہل حدیث سے مراد یہ ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار طبقہ نہیں، لا مذہب ٹولہ نہیں، غیر مقلد جماعت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اہل حدیث کی تعریف فرمائی ہے، محدثین کرام کی تعریف جو حدیث کے لیے خدمت کیا کرتے ہیں، اس فن کو حاصل کیا کرتے ہیں، اس کے لیے زندگی لگایا کرتے ہیں۔ ایک نقطہ پیش کیا جاتا ہے، اسی کے پاس نقطوں کی سوا ہے کیا، وہ بھی لچر نقطے، باطل نقطے۔ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں، آج کے اہل حدیث تھوڑی ہیں۔ تو اہل الحدیث نام کیوں رکھا، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ عیسیٰ کے زمانے میں مسلمان تھے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ مسلمان تھے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ کے دور میں ہمارا امتیاز کیسے ہو؟ عیسائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم کے دور سے ہی ہے۔ غور کیجئے، تمام مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے۔ جیسے کہہ دیا محمدی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ عیسائی نہیں ہے، اب وہ یہودی نہیں ہے، وہ اور کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے۔ تو دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے۔ محمدی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا۔ اچھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی لوگ بھی ہیں، بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے۔ لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے، دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے ذات محمد معیار ہے، اس لیے اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی بھی ہیں، لہذا بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے، لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے۔ اور سنت رسول کا پتہ احادیث محمد سے چلتا ہے، لہذا احادیث محمد یہ معیار ہے سنت کو جاننے کی، لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سے دوہرا دوں،
دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے، اسی وجہ سے اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی لوگ بھی ہیں، لہذا بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے، تو ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور سنت کو جاننے کا ذریعہ احادیث رسول ہے، احادیث محمد ہے، لہذا احادیث محمد کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اگر قاسمی صاحب کو منطق آتی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ جامع اور معنی کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے جب کسی جن سے قریب کی فصلیں قریب لائی جائے، یہ منطق ہے۔ جن سے قریب جیسے حیوان اور فصلیں قریب اس کی ناطق، لہذا انسان کی تعریف حیوان ناطق، اس لیے کہ حیوان جن سے قریب ہے اور ناطق اس کا فصل قریب ہے، لہذا انسان کی جامع اور معنی تعریف حیوان ناطق ہے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، محمدی کہتے ہیں اس وجہ سے، اہل سنت کہتے ہیں اس وجہ سے، اہل الحدیث کہتے ہیں اس وجہ سے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہو؟ اہل حدیث صرف محدثین کو کہتے ہیں، غلط بات ہے۔ دو لفظ آتے ہیں، محدث اور اہل الحدیث۔ محدث سے مراد عالم بالحدیث، حدیث کو جاننے والا، حدیث کی تحقیق کرنے والا، حدیث کو پرکھنے والا، اس کو محدث کہتے ہیں۔ عالم بالحدیث کو محدث کہتے ہیں، اور اہل الحدیث عام ہے، عامل بالحدیث کو بھی کہتے ہیں اور عالم بالحدیث کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن حکیم کہتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آؤ اے اہل کتاب، تو اہل کتاب سے مراد صرف علماء ہی ہیں کہ تمام یہود و نصارہ ہیں؟ قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ اہل اگر لگا دیا جائے تو بات عام ہو جاتی ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ کے عالم بھی ہیں اور عوام بھی ہے، لہذا اہل الحدیث سے مراد عالم بالحدیث بھی ہے اور عامل بالحدیث بھی۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ ہم انگریزوں کی اولاد نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم تو زمانے رسول ہی سے ہیں، لہذا انگریزوں کا بچہ کہنا یا انگریزوں کی اولاد کہنا یہ اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑی زیادتی ہے، اور ایک طریقے کا یہ قذف ہے۔ قذف ثبوت نہ دے سکے تو کتنے کوڑے لگائے جائیں مولانا؟ 80 کوڑے لگائے جائیں، اس لیے کہ الزام ثابت نہ ہو سکے تو 80 کوڑے لگائے جائیں، یہ حد قذف ہے۔ تو مولانا انظر شاہ صاحب قاسمی کا یہ اعتراض تھا کہ اہل حدیث سے مراد صرف محدثین ہیں، محدثین کی جماعت ہے۔ اس کا جواب تو جلال الدین صاحب قاسمی نے بڑے ہی اچھے انداز سے دے دیا۔ اب آئیے سنیں کہ انظر شاہ صاحب قاسمی کا دوسرا اعتراض کیا ہے۔ تو معزز سامعین، آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون حق پر ہے اور کون ناحق پر۔ تو آگے اور سنتے جائیے اور اپنے ذہنوں کو کھولیے اور اپنے ذہنوں سے شکوک و شبہات کو دور کیجیے۔ لیجیے سنیے آگے۔ ایک تقسیم کوئی مائکا لال قیامت تک لے کر آئے کہ ان محدثوں کے طبقات میں طبقات اہل حدیث بھی کوئی ہے۔ پہلی بات یہ، اہل حدیث کا نام ہی اپنی جگہ پر غلط ہے۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت پر چلنا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی کہ میری حدیث پر چل کر تم اہل حدیث بنو۔ حدیث اور چیز ہے میرے بھائی، سنت اور چیز ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سنا آپ لوگوں نے، مولانا انظر شاہ صاحب قاسمی یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث اور سنت یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ آئیے اس کی حقیقت مولانا جلال الدین صاحب قاسمی سے سنیے۔ کیا ہوئی؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کہتے۔ کون سے قول کو؟ قول کی دو قسم ہے، وہ قول جو وحی الہی کی بنیاد پر ہو، یہ حدیث ہے، اس لیے کہ جو قول وحی الہی کی بنیاد پر ہو واجب التعمیل ہے، اور قول کی دوسری قسم جو وحی الہی کی بنیاد پر نہ ہو وہ مشورہ ہے، اسے مانا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، وہ بات جس کی بنیاد وحی الہی پر ہو۔ او فعلاً آپ نے کوئی کام کیا، وہ حدیث ہے۔ ایک حنفی عالم ہے،
مولانا طاہر گیاوی نظام آباد میں انہوں نے اہل حدیثوں کے خلاف بڑی زہر افشانی کی. ہم علماء کی قدر کرتے ہیں، لیکن اب حدیثوں کے اندر کوئی توڑ مروڑ کرنے لگے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. دیکھیے انہوں نے کیا بات کہی. یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حدیث پر عمل کیسے ہوگا؟ حدیث پر عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں ہے، بلکہ سنت پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے. یہ دیکھیں، ہنسیے نہیں، بہت گہری بات ہے. آپ نے سمجھا ہی نہیں، ایسے ہنس دیا آپ لوگ. میں سمجھاتا ہوں بنیاد کیا ہے، سمجھے نہیں آپ؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل میں انہوں نے پیش کیا وہی مستدرک حاکم کی روایت. پھر سے پڑھ لیتا ہوں وعن، اس لیے کہ اس سے ایک نقطہ حل ہو جاتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. حاکم فی المستدرک. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک تو اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری سنت. میری سنت ہے، حدیث ہی نہیں فرمایا. یعنی پکڑنا ہے کتاب اللہ کو اور میری سنت کو. نبی نے حدیث نہیں کہا ہے، لہذا حدیثوں پر عمل نہیں ہوگا، سنت پر عمل ہوگا. یہ اعتراض. جواب دے سکتے ہیں آپ لوگ، علماء دے سکتے خالی، آپ لوگ خالی ہنس دیے. دیکھو نبی نے یہاں سنت کیوں کہا ہے معلوم ہے؟ آپ کا فعل بھی دو طریقے کا، جیسے قول دو طریقے کا. آپ جو کریں حدیث، اس لیے کہ حدیث کی تعریف ہے ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا. جو کام آپ کریں وہ بھی حدیث ہے. اچھا آپ نے بیک وقت 9 بیویاں رکھی ہیں، رکھیں گے آپ؟ فعل ہے آپ کا، یہ فعل ہے آپ کا. بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. عزیز محترم مولانا احمد اللہ صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ نجاشی کی نماز غائبانہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، آپ نہیں پڑھ سکتے. تو بعض باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص، بیک وقت آپ 9 بیویاں نہیں رکھ سکتے، 4 ہی بیویوں کی اجازت ہے. اب آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل حدیث ہے،